بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کے آخر کے اندر بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی عیسائی نصارہ لوگ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم دل، نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ساتویں پارے کے آغاز میں بھی انہی کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ آنکھیں ان کی آنسوں سے بھیگ جاتی ہیں، تو گویا کہ اسلام کی طرف وہ مائل اور متوجہ ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ حبشہ کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مدینہ تشریف لائے تھے اور پھر جو ہے مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آگے وہ بات پھر دہرائی گئی ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا جو معیار اور اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی چیز کا اچھا سمجھنا، برا سمجھنا، طبیعت کے موافق آنا نہ آنا، زمانہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اس کا پیمانہ نہیں ہے۔ کوئی چیز کتنی ہی اچھی لگے، قرآن اللہ اس کو حرام بتائیں وہ حرام ہے، اس کے اندر نقصان ہے، اور کوئی چیز کتنی ہی بری لگے اللہ اس کو حلال بتائے، قرآن اس کو حلال بتائے، تو وہ یقیناً اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ باقی اسلام بڑا ہی معتدل دین ہے، وہ کبھی کسی کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر اس کے آگے قسموں کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب انسان قسم کھاتا ہے، قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے جو انسان خام خواہ کھاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم، عربوں کے اندر واللہ باللہ تاللہ، اور ہمارے زمانے میں لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ یا ماضی میں کسی کام کی قسم کھانا کہ جس کا پتہ ہے کہ وہ یاد یہ ہے کہ وہ سچ ہی تھا لیکن حقیقت میں جھوٹ تھا، یہ لغو قسم شمار ہوتی ہے۔ خام خواہ قسم سے بچنا چاہیے، لیکن اگر قسم کھائی جائے تو ہمیشہ سچی قسم کھائی جائے۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اور قسم، ہر قسم پر کفارہ نہیں ہوتا۔ قسم وہ قسم جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائے، پھر وہ پوری نہ ہو تو اس قسم کو توڑنے پر کفارہ ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ قسم کا کفارہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں: غلام باندی کو آزاد کرنا جو اس زمانہ میں دستیاب نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے 10 مسکینوں کو کھلانا، کھانا کھلانا 2 وقت، یا ایک مسکین کو 10 دن کھانا کھلانا، یا 3 روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جب قسم ٹوٹ جائے۔ اگر قسم پوری نہ ہو سکے تو ہمیشہ سچی قسم کھانی چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے مزید احکام بیان کیے گئے ہیں۔ شراب، جوا اور یہ جو یعنی جوے کی جتنی صورتیں ہیں یہ ساری انسان کو نیک کاموں سے روکتی ہیں، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ شراب کی حرمت جب بارگی نہیں آئی، تدریجاً آئی ہے۔ شروع میں شراب سے منع کیا گیا تھا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، نفع تھوڑا ہے، لیکن حرام نہیں قرار دیا گیا۔ پھر نماز کے وقت منع کیا گیا، اور پھر سورۃ مائدہ کی آیت سے مستقل حرام قرار دے دیا گیا۔ اب شراب بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ شراب کی پھر آگے اقسام ہیں۔ جو انگور اور کی جو شراب بنتی ہے وہ اصل شراب ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور وہ شراب اگر کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم کو لگ جائے ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس شراب کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کے علاوہ جو شرابیں بنتی ہیں کیمیکل، آج کل کیمیکل سے بنتی ہیں یا اور چیزوں سے بنتی ہیں، ان شرابوں کا حکم وہ اصل شراب والا نہیں ہے۔ ان شراب کا حکم یہی ہے کہ اگر یہ نشہ دے تو حرام ہے، اور اگر نشہ نہ دے تو حرام نہیں ہے۔ لیکن نشہ کا مطلب وہ ہے کہ جس کو جو عادی ہو اس کو تو نشہ محسوس نہیں ہوتا، تو مطلب جو ابتدائی طور پر جو اس کو استعمال کرے اس کو نشہ ہو تو وہ چیز حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ہر مسکر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ چاہے شراب ہو، چاہے بھنگ ہو، چاہے وہ شیشہ ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے افیم ہو۔ باقی سگریٹ، حقہ اور پان ان کے اندر
نشہ نہیں ہوتا تو اگر نشہ آور چیز ہو پھر تو حرام ہے. پان کے اندر بھی اگر ایسی نشہ آور چیز ڈال دیجیے وہ حرام ہو جاتا ہے. لیکن اگر نشہ آور چیز نہیں ہے ویسے اس کے اندر چیزیں کوئی ڈالی جاتی ہیں میٹھی اور کوئی نمکین چیزیں تو وہ حرام نہیں ہے, اس کا کھانا جائز ہے. اور جو سگریٹ اور حقہ ہے تو وہ ناپسندیدہ چیز ہے, بدبودار چیز ہے. اگر نشہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے, لیکن اگر نشہ ہو حرام ہے. لیکن اگر ویسے اس کو پی کر کیونکہ فرشتوں کا ماحول ہے, نماز کے لیے جانا ہے اور لوگوں میں بیٹھنا ہے تو بدبو پسند نہیں ہے, اس وجہ سے پرہیز کرنا چاہیے. باقی ان چیزوں سے سگریٹ سے حقے سے رمضان کے اندر استعمال کیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح جوئے کی صورتیں وہ بھی حرام ہیں. آگے ایک مسئلہ بیان کیا ہے حج کے اندر, جب اس کے حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان حج اور عمرے کا احرام باندھ لے تو وہ شکار نہیں کر سکتا, یعنی جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے. جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جانور ہے جو گھریلو کہلاتے ہیں, بکری, گائیں, بھینس, اونٹ, مرغی, ٹھیک ہے, بطخ, یہ گھریلو جانور ہیں. ان کا شکار نہیں کیا جاتا ہے. یہ ہر حالت میں حلال ہے, ان کا ذبح کرنا بھی جائز ہے, احرام کی حالت میں بھی اور احرام کے علاوہ بھی. اور دوسرے وہ جانور ہوتے ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے, جیسے ہرن ہے, خرگوش ہے, ٹھیک ہے, نیل گائے ہے, اور پرندے ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے. یہ حج کی احرام کی حالت میں جائز نہیں, اگر کر لیا تو دم دینا پڑتا ہے. اور تیسرے وہ جانور ہیں جو سمندری جانور ہوتے ہیں, جو سمندروں میں رہتے ہیں. مچھلی ہے, مچھلی کی جو اقسام ہیں وہ ساری چیزیں یہ احرام کی حالت میں جائز ہیں. یعنی گھریلو جانور اور سمندر کے جانور حلال ہیں, اس کے علاوہ جو دوسرے شکار ہے وہ جائز نہیں ہے. احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا اور حرم کا بھی ذکر کیا, امن کی جگہ کا بھی ذکر کیا کہ حرم کے اندر جو ہے اگر کوئی آدمی اپنے قاتل کو بھی پائے گا, باپ کے قاتل کو بھی, تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا تاکہ وہ حرم سے باہر نکل جائے, یعنی احترام کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے, مشرکین مکہ نے بہت سارے جانور جو ان کے نام رکھے ہوئے تھے ان کو حرام قرار دیتے تھے, بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, عام اور جانور. تو یہ اللہ نے اس سے منع کیا کہ یہ حرام نہیں ہے, اور اس کو حرام کیونکہ انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوتے تھے تو یہ شرکیہ کام ہے. آج کل بھی لوگ مختلف جو ہے اللہ والوں کے نام منسوب جانور کر کے چھوڑ دیتے ہیں, اس کو حرام کرتے ہیں. ایسی کوئی شریعت میں مثال نہیں ہے. جانور جو حلال ہے وہ حلال ہی ہے, کسی کے نام سے چھوڑنے سے وہ حرام نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان کو محسوس ہو کہ اس کی موت کا وقت آنے والا ہے تو وصیت کرے. یاد رہے کہ وصیت بعض حالتوں میں واجب ہوتی ہے اور عام حالت میں مسنون ہے. جن حالتوں میں انسان نے کسی کا کوئی حق دینا ہو تو اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے. بیوی کا مہر دینا ہے, کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے, کمیٹیاں لوگوں کی دینی ہیں, ٹھیک ہے, قرضے ہیں, پھر اس صورت میں وصیت لکھ کے جانا واجب ہے. نہیں لکھیں گے تو جو ہے گناہ ہوگا. اور اگر کسی کا لین دین نہیں ہے تو پھر انسان وصیت کر کے جائے. تو وصیت کرنا پھر سنت ہے کہ اس میں انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نصیحت کرے, رشتہ داروں کو پورا حق دینے کی وصیت کرے. تو بہرحال یہ وصیت کا بہت بڑا حکم ہے. اور سورۃ مائدہ کے اندر جس وجہ سورۃ کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو بڑے تم نے معجزے دیکھ لیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے تھے. مادر ذات نبینہ جو پیدائشی نبینہ ہے اس پر وہ دم کرتے تھے, اس کی نظر ٹھیک ہو جاتی تھی. برس کی بیماری, جسم پر داغ دبے پڑ جاتے جس کا آج بھی علاج نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس کا علاج کر دیا کرتے تھے. بڑے معجزے دکھائے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑے معجزے دیکھے, معجزے نہ مانگو. لیکن قوم نہ مانی. ان کا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہم دیکھ لیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست دعا مانگی. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان کو معجزہ تو پورا کر دیتا ہوں, ان کی بات مان لیتا ہوں, لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا گیا. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا. لوگوں نے دیکھا
عیسائیوں نے آسمان سے دسترخوان اترا، اس پر گوشت، روٹی، مختلف روایتیں ہیں، مختلف چیزیں تھیں کھانے کے لیے، حکم تھا کہ اس پر جو ہے لوگ کھائیں، ذخیرہ نہ کریں، ناشکری نہ کریں، لیکن انہوں نے ذخیرہ بھی کیا، ناشکری بھی کی۔ یہ مائک بند کر دے، اپنا مائک بند کر دے تاکہ متاثر نہ ہو۔ تو عیسائیوں نے، تو انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ منہ مانگا معجزہ تھا، قدر نہیں کی، تسلیم نہیں کیا، اللہ نے پھر ان کو عذاب دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا، نسل ان کی نسل ختم کر دی، بندر اور خنزیر بنا دیا، اور 3 دن بعد وہ مر گئے۔ بندر ڈراؤن کا یہ نظریہ ہے انگریزوں کا کہ انسان پہلے بندر تھا پھر بندر سے انسان بنا، یہ نظریہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام سے ساری نسل چلی۔ آدم علیہ السلام کو براہ راست اللہ نے خود بنایا، مٹی سے ان کو خمیر گوندا گیا، ساری دنیا کا مٹی اور پانی جمع کر کے ان کا خمیر بنا، آٹے کی طرح گوندا گیا، شکل بنائی گی، پھر اللہ نے روح ان کے اندر پھونک دی، وہ انسان بن گیا، اور اس سے آگے انسانوں کا سلسلہ چلا۔ اسی طرح بندر بنا، بندر سے بندر بنے، بکری سے بکریوں سے بکری بنی، اونٹ سے اونٹ، ہر چیز سے اسی کی نسل چلی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہو، یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ اس مسلمانوں کا اس پر کوئی جو ہے نظریہ اور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخر کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمایا کہ میرے حکم کو مانو، میری عبادت کرو، اور قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد اس سورت کو ختم کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام، سورۃ مائدہ کے اندر یہ دوسری سورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کی 165 آیات، 20 رکوع، مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، وہ 3 ہیں: توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، پیغمبروں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ اور اس صورت کے اندر یہ تینوں باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، اپنی قدرت کو بیان کر کے توحید کو بیان کیا ہے کہ جو سب چیزوں کا مالک ہے وہی عبادت کے بھی لائق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ لوگوں کو چیلنج بھی دیے کہ جس کا جواب صرف اللہ کی توحید ہی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا، مشرکین مکہ کے لیے دلائل نبوت جمع کیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے لیے دلائل جمع کیے۔ اس کی تائید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کو سب مانتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ۔ تو انہوں نے اپنی قوم بت پرست تھی، بلکہ ستاروں کو پوجتی تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک رات کہا، ستارے چمک رہے تھے، یہ میرا رب ہے۔ وہ غروب ہو گئے، کہنے کہ نہیں، جو غروب ہو جائے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو کہا یہ میرا رب ہے، غروب ہو گیا، کہا نہیں، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو کہا یہ رب ہے، اور غروب ہو گیا، کہا نہیں، میرے اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتا، میں ان کو نہیں مانتا، میرا رب تو اللہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی، انہوں نے الٹا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی جو ہے کوشش کی، جس کا ذکر دوسری جگہ آئے گا۔